بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث اذا خرجن لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا۔ حضور نے فرمایا تین چیزیں ہیں، یاد رکھ لیجئے اس کو، تین چیزیں ہیں، جب یہ تین چیزیں ظاہر ہو جائیں گی، نکل جائیں گی، لا ينفع نفسا ایمانها، تو اس کے بعد پھر کسی کو بھی ایمان لانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کوئی اس وقت کلمہ پڑھ کے نیک اعمال کرنا چاہے تو اس وقت اس کو ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ پہلا طلوع الشمس من مغربها، سورج کا اپنے مغرب سے نکلنا، جدھر سورج ڈوبتا ہے، ابھی ہم ہندوستان کی سرزمین سے دیکھیں تو پشچم کے جانب، ادھر سے سورج کا واپس نکل جانا، والدجال، اور دجال کا نکلنا، ودابۃ الارض، اور دابۃ الارض ایک خاص جانور ہے جس کو میں پیشانی پر کاف، یہ دجال قرب قیامت میں شام اور عراق کے درمیان وہ تمام روئے زمین پر پھرے گا اور لوگوں کو اپنی خدائی کی طرف بلائے گا، اور مختلف علاقوں سے گشت کرتا ہوا شام سے اصفہان پہنچے گا۔ وہاں 70,000 یہودی اس کی دعوت کو قبول کریں گے، اس کو اپنا خدا مان لیں گے، اور اصفہان کے بعد یمن جائے گا، وہاں سے حرمین کا قصد کرے گا، یعنی مکہ اور مدینہ جانے کا وہ ارادہ کرے گا، مگر فرشتوں کی حفاظت کی وجہ سے وہ مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ پھر لوگوں کو گمراہ کرتا ہوا شام کی طرف واپس آئے گا۔ اسی دوران دمشق میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہوں گے، ان کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب زمین پر تشریف فرما دوبارہ ہوں گے، وہ دجال کا پیچھا کریں گے، اور بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دجال مارا جائے گا۔ اور حدیث میں دوسرا لفظ دابۃ الارض کے نکلنے کا ذکر ہے۔ یہ دابۃ الارض کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں یاد رکھیے، جس وقت آفتاب مغرب سے نکلے گا اس سے پہلے مکہ میں کوہ صفا زلزلہ سے پھٹ جائے گا، اور اس سے ایک عجیب شکل کا جانور نکلے گا، جس کے بارے میں کتابوں میں مذکور ہے کہ یہ جانور چہرے میں انسان، گردن میں اونٹ کی طرح، دم اس کی بیل کی طرح، اور سینگوں میں اس کے 12 سینگ ہوں گے، ہاتھوں میں بندر کے آثار ہوں گے، اور کان ہاتھی کے مشابہ ہوگا۔ مکہ کے بعد یمن کی طرف جائے گا، پھر نجد جا کر غائب ہو جائے گا، پھر دوبارہ مکہ میں ظاہر ہوگا، اور اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ وہ اس قدر تیز رفتاری سے روئے زمین کا دورہ کرے گا کہ کوئی شخص اس کی پہنچ سے باہر نہیں رہے گا۔ مسلمانوں کی پیشانی پر وہ عصائے موسوی سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے ایک نورانی خط کھینچے گا، جس سے مسلمانوں کا چہرہ روشن ہو جائے گا، اور کفار کی ناک یا گردن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے مہر لگائے گا، جس سے ان کا چہرہ اور کالا ہو جائے گا۔